الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، قاسم نعمت، سراپا جود و سخاوت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے۔ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بھی کیا خوب برکتیں ہیں کہ جو اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاتا ہے، اس کے اجتماعات میں شرکت کرتا ہے، مدنی چینل کے ذریعے مبلغین کے بیانات سنتا ہے، امیر علیہ سنت شیخ طریقت کے مدنی مذاکروں کو سننے کی سعادت پاتا ہے۔ بسا اوقات جو بات اسے بیان کی جاتی ہے، جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو کیا ہی خوب برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ مجھے کسی نے دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع کی دعوت پیش کی۔ میں اجتماع میں حاضر ہو گیا۔ وہاں مبلغ دعوت اسلامی درود پاک کی فضیلت بیان فرما رہے تھے، جس کا کچھ ایسا اثر ہوا کہ الحمدللہ عز وجل میں نے روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیا۔ چند ہی دن گزرے تھے۔ ایک رات جب سویا تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ یہ سن کر عالم دیوانگی میں زیارت کی نیت سے دوڑ کر آگے بڑھا تو لوگوں کا ہجوم تھا۔ سیدھے ہاتھ کی طرف واقع ایک گھر سے نور نکل رہا تھا۔ میں اس میں داخل ہو گیا۔ دیکھا کہ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تشریف فرما ہے۔ میں نے ان سے عرض کی کہ علی جا، میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف فرما ہیں؟ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے مجھے اندر جانے کا اشارہ فرمایا۔ میں مزید اندر چلا گیا۔ الحمدللہ عز وجل رسولوں کے سردار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بلند جگہ جلوہ افروز تھے۔ میں نے سلام عرض کیا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جواب ارشاد فرمایا اور مجھ سے مصافحہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا تھا
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے جو نور نکل رہا تھا وہ پورے گھر کو روشن کر رہا تھا. الحمدللہ عز وجل اس وقت سے میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں اور اس کے مدنی ماحول کی برکتیں لوٹ رہا ہوں. برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت بدوں پر بھی برسا دے. برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے. برسانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سردار آباد میں عالم کورس کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنانے والے کو کیا خوب برکت نصیب ہو. امیر علیہ سنت نے بھی مدنی انعامات میں یہ مدنی انعام عطا فرمایا ہے کہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں. نیت کر لیں انشاءاللہ کم از کم 313 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھا کریں گے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ عیون الحکایات کہ صفحہ نمبر 305 پر نقل ہے، حضرت سیدنا حسن بن حضر علیہ رحمت اللہ اکبر فرماتے ہیں، مجھے بغداد کے ایک شخص نے بتایا کہ حضرت سیدنا ابو ہاشم علیہ رحمت اللہ دائم نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے بصرہ جانے کا ارادہ کیا، چنانچہ میں ساحل پر آیا تاکہ کسی کشتی میں سوار ہو کر جانب منزل روانہ ہو جاؤں. جب وہاں پہنچا تو ایک کشتی موجود تھی، اس میں ایک لونڈی اور اس کا مالک سوار تھا. میں نے بھی کشتی میں سوار ہونا چاہا تو لونڈی کے مالک نے کہا کہ اس کشتی میں ہمارے علاوہ کسی اور کے لیے جگہ نہیں، ہم نے یہ ساری کشتی کرائے پر لے لی ہے، لہذا تم کسی اور کشتی میں بیٹھ جاؤ. لونڈی نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنے آقا سے کہا کہ اس مسکین کو بٹھا لیجئے. چنانچہ اس لونڈی کے مالک نے مجھے بیٹھنے کی اجازت دے دی اور کشتی جھومتی جھومتی بصرہ کی جانب سطح سمندر پر چلنے لگی. موسم بڑا خوشگوار تھا. میں ان دونوں سے الگ تھلگ کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا. وہ دونوں خوش گپیوں میں مشغول خوشگوار موسم سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے. پھر اس لونڈی کے مالک نے کھانا منگوایا اور دسترخوان بچھا دیا. جب وہ دونوں کھانے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے مجھے آواز دی کہ اے مسکین، تم بھی آ جاؤ اور ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. مجھے بہت زیادہ بھوک لگی تھی، میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، چنانچہ میں ان کے ساتھ کھانا کھانے لگا.
جب کھانا کھا چکے تو اس شخص نے اپنی لونڈی سے کہا کہ اب ہمیں شراب پلاؤ۔ لونڈی نے فوراً شراب کا جام پیش کیا اور وہ شخص شراب پینے لگا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو بھی شراب پلاؤ۔ میں نے کہا میں تمہارا مہمان ہوں اور تمہارے ساتھ کھانا کھا چکا ہوں، اب میں شراب ہرگز نہیں پیوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ پھر جب وہ شراب کے نشے میں مست ہو گیا تو لونڈی سے کہا کہ سارنگی یعنی باجا لاؤ اور ہمیں گانا سناؤ۔ لونڈی سارنگی لے کر آئی اور اپنی پرکشش آواز میں گانے لگی۔ اس کا مالک گانے سنتا رہا، جھومتا رہا، لونڈی بھی سارنگی بجاتی رہی اور پرکشش آواز سے اپنے مالک کا دل خوش کرتی رہی۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا۔ وہ دونوں اپنی رنگینیوں میں بدمست تھے اور میں اپنے رب عز و جل کے ذکر میں مشغول رہا۔ جب کافی دیر گزر گئی اور اس کا نشہ کچھ کم ہوا تو میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کیا تو نے پہلے کبھی اس سے اچھا گانا سنا ہے؟ دیکھو کتنے پیارے انداز میں اس حسینہ نے گانا گایا، کیا تم بھی ایسا گا سکتے ہو؟ میں نے کہا میں ایک ایسا کلام آپ کو سنا سکتا ہوں جس کے مقابلے میں یہ گانا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس نے حیران ہو کر کہا کیا گانوں سے بھی بہتر کوئی کلام ہے؟ میں نے کہا ہاں، اس سے بہت بہتر کلام بھی ہے۔ اس نے کہا اگر تمہارا دعویٰ درست ہے تو سناؤ، ذرا ہم بھی تو سنیں کہ گانوں سے بہتر کیا چیز ہے۔ تو میں نے تلاوت شروع کر دی۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت۔ ترجمہ کنز الایمان، جب دھوپ لپیٹی جائے اور جب تارے جھڑ پڑیں اور جب پہاڑ چلائے جائیں۔ میں تلاوت کرتا رہا، اس کی آنکھوں سے سیل اشک روا ہو گیا۔ بڑی توجہ اور عاجزی کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام سنتا رہا۔ ایسا لگتا تھا کہ کلام الہی عز و جل کی تجلیاں اس کے سیاہ دل کو منور کر چکی ہیں اور یہ کلام تاثیر کا تیر بن کر اس کے دل میں اتر چکا ہے۔ اب وہ عشق حقیقی کی لذت سے آشنائی اس کو ہوتی جا رہی تھی۔ تلاوت کرتے ہوئے جب میں اس آیت مبارکہ پر پہنچا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، ترجمہ کنز الایمان کہ اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، تو اس نے اپنی لونڈی سے کہا جا میں نے تجھے اللہ عز و جل کے لیے خاطر آزاد کیا۔ پھر اس نے اپنے سامنے رکھے ہوئے شراب کے سارے برتن سمندر میں ڈال دیے، سارنگی باجا آلات لہو و لعب سب توڑ ڈالے۔ بڑے مؤدبانہ انداز میں میرے قریب آیا، مجھے سینے سے لگا کر ہچکیاں لے لے کر رونے لگا، پوچھنے لگا اے میرے بھائی میں بہت گناہگار ہوں، میں نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، اگر میں اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کروں تو کیا اللہ عز و جل میری توبہ قبول فرمائے گا؟ میں نے اسے بڑی محبت دی اور کہا بے شک اللہ عز و جل توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے، وہ توبہ کرنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کوئی مایوس نہیں لوٹتا، تم اس سے توبہ کرو وہ ضرور توبہ قبول کرے گا۔ چنانچہ اس شخص نے میرے سامنے اپنے سابقہ تمام گناہوں سے توبہ کی، خوب رو رو کر معافی مانگتا رہا۔ پھر ہم بصرہ پہنچے، دونوں نے اللہ عز و جل کی خاطر ایک دوسرے سے دوستی کر لی۔ 40 سال تک ہم بھائیوں کی طرح رہے۔ 40 سال بعد اس مرد صالح کا انتقال ہوا، مجھے اس کا بہت غم ہوا۔ ایک رات میں نے اسے خواب میں دیکھا، پوچھا اے میرے بھائی دنیا سے جانے کے بعد تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس نے بڑی دلربا اور شیریں آواز میں جواب دیا دنیا سے جانے کے بعد میرے رب عز و جل نے مجھے جنت میں داخل کیا ہے۔ میں نے پوچھا اے میرے بھائی تمہیں جنت کس عمل سے ملی؟
اس نے جواب دیا جب تم نے یہ آیت سنائی تھی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، ترجمہ کنز ایمان، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، تو اسی آیت کی برکت سے میری زندگی میں انقلاب آ گیا تھا، اسی وجہ سے میری مغفرت ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے بالآخر مجھے جنت عطا فرما دی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو جامعۃ المدینہ میں عالم کورس کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں، ذرا تصور کی بالکنی میں جھانک کر دیکھیں، ہم یہاں کیسے پہنچے؟ کون ایسا شخص تھا جس نے آج ہمیں یہاں تک پہنچا دیا؟ کوئی تو تھا نا جس نے ہماری بھی انگلی پکڑی تھی، جس نے ہمارا بھی ہاتھ پکڑا تھا، اور جس طرح آج لا تعداد مسلمان گناہوں کے دلدل میں جو ڈوبے ہوئے ہیں، جو گناہوں بھری زندگی گزار رہے ہیں، وہی حال تو ہمارا بھی تو تھا نا۔ کہاں نمازوں کا اہتمام تھا، کہاں سنتوں پر عمل کا جذبہ تھا، کہاں علم دین حاصل کرنے کا شوق تھا؟ کوئی تو تھا نا، کوئی تو تھا جس نے ہاتھ پکڑ کر ہمیں بھی فیضان مدینہ کا راستہ دکھایا، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں اس نے شرکت کرائی۔ ارے کوئی تو تھا نا کہ جس نے مرشد کریم امیر اہل سنت سے نسبت قائم کرنے میں ہمارا ساتھ تعاون کیا تھا۔ تو اس لمحے کو غور کیجئے کہ جس طرح کسی ایک کی انفرادی کوشش، کسی ایک کی نیکی کی دعوت نے آج ہمیں علم دین کی دولت حاصل کرنے کا مدنی ذہن اور یہ جذبہ عطا کیا، ہم کیوں نہیں؟ یاد رکھیے کہ نیکی کی دعوت دینا، کسی پر انفرادی کوشش کرنا، کسی مسلمان کو گناہوں کے دلدل سے اٹھا کر اس نیکی کے راستے پر چلانا، یہ بہت بڑا کار ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ترجمہ کنز ایمان کہ تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں، اور اللہ و رسول کا حکم مانیں، یہ ہیں جن پر عن قریب اللہ عز و جل رحم کرے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، حضرت سیدنا ابو ہاشم رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب ایک فاسق و فاجر شرابی پر انفرادی کوشش کی تو اس کو کیسا مقام دلا دیا کہ 40 سال جو اس کی زندگی باقی رہی اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزار دیے۔ تو یاد رکھیے کہ انفرادی کوشش یہ کئی ایک کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ احادیث مبارکہ میں نیکی کی دعوت دینے کے بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ بے نمازی ہے، نماز کی کسی نے دعوت دی، علماء فرماتے ہیں کہ وہ نماز تو اپنی پڑھے گا، اس دعوت دینے والے کو بھی اس کی نماز کا ثواب ملے گا۔ ایک شخص ہے قرآن پڑھنا نہیں جانتا، دعوت اسلامی کے مبلغ نے اس کو قرآن پڑھنا مدرسۃ المدینہ بالغان میں سکھا دیا۔ جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا اس کو ثواب بھی ملے گا، اس پڑھانے والے کو بھی ثواب ملے گا۔
ساری زندگی گناہوں میں نت نئے فیشن میں گزار رہا تھا. ایک مبلغ دعوت اسلامی نے انفرادی کوشش کر کے اس کو پانی پینے کا سنت کا طریقہ سکھایا, کھانے کا سنت کے مطابق طریقہ سکھایا, سونے کا سنت کے مطابق طریقہ سکھایا, لباس کی سنت آداب سکھائیں. زندگی کے تمام معاملات میں اسے وہ نیکی کی دعوت دیتا رہا, سنتیں سکھاتا رہا. اب جب تک وہ زندگی میں اپنے عمل کرتا رہے گا اس کو خود اپنی سنتوں پر عمل کا ثواب تو ملے گا ہی, اس مبلغ کو بھی اس کا ثواب میں حصہ ملتا رہے گا. کتنی خوب برکتیں ہیں. اور دعوت اسلامی کے ماحول میں میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, جو اسلامی بھائی بعض اوقات اپنی داستانیں بیان کرتے ہیں تو ایسے ایسے واقعات ہیں کہ یہ کیسا انقلابی ماحول ہے کہ جو کس کس طرح سے گندی نالیوں میں پڑے ہوئے افراد کو بھی اٹھا کر کہاں مطلب وہ علاقے کا ایک معزز شخص بنا دیتا ہے. ایک مرتبہ 27ویں رمضان المبارک کی رات تھی. ایک شخص کہتے ہیں کہ برے دوستوں کی صحبت بد کی نحوست کے سبب پہلے تو مجھے سگریٹ نوشی کی عادت ہوئی, پھر مجھے رفتہ رفتہ ان برے دوستوں نے ہیروئن کے نشے میں مبتلا کر دیا. کہتے ہیں کہ میں 16 سال تک نشے کا عادی رہا. یہ بتاتے ہوئے وہ روتے ہوئے کہنے لگے کہ میری بری عادتوں سے بیزار ہو کر گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا. میں فٹ پاتھ پر سوتا, کچرے کے ڈھیر پر پڑی ہوئی چیزیں یا مانگ کر کھانا کھاتا. کہتے ہیں کہ آپ کو شاید یقین نہ آئے, میں نے ایک ہی لباس میں 16 سال گزارے. میری کیفیت بالکل پاگلوں جیسی تھی. 27 رمضان مبارک کی رات تھی. میں اسی گندی حالت میں کچرا کنڈی پر منڈیر پر لیٹا ہوا تھا. اچانک مجھے کسی کے سلام کرنے کی آواز آئی, السلام علیکم. اب وہ کہتے ہیں میں نے پہلی مرتبہ تو توجہ نہیں دی. جب دوسری مرتبہ مجھے آواز آئی تو میں نے گردن پھیر کر دیکھا تو کچرا کنڈی کے کنارے پر 2 سفید لباس میں ملبوس امامہ شریف سجائے چادر اوڑے اسلامی بھائی مسکرا رہے تھے. اب میں بڑا حیران ہوا کہ مجھے کسی نے سلام کیا ہے. میں اٹھ کر آگے بڑھا. انہوں نے بڑے پرتپاک طریقے سے میری ملاقات کی اور بڑی محبت کے ساتھ مجھ سے میرا نام پوچھا. وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں پہلی مرتبہ کسی نے مجھ سے اس طرح کلام کیا. ان کی شہد جیسی میٹھی میٹھی گفتگو کا انداز اور حسن اخلاق سے میں بہت متاثر ہوا. انہوں نے مجھے کہا کہ آج 27 رمضان مبارک یعنی شب قدر کی رات ہے, آپ یہاں لیٹے ہیں, آئے نا آپ بھی ہمارے ساتھ مسجد چلے. میں بس وہ کیفیت طاری ہوئی, میں مسجد چل پڑا ان کے ساتھ. ان میں سے کسی ایک نے مجھے لباس دیا. میں مسجد کے غسل خانے میں اپنا میلا چکٹ لباس اتارا اور غسل کر کے صاف ستھرے لباس پہن کر 16 سال بعد پہلی بار جب مسجد میں داخل ہو کر میں نے نماز کی نیت باندھی تو آنسو نہ روک سکا. رو رو کر میں نے نشے اور دیگر تمام گناہوں سے توبہ کر لی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا. الحمدللہ اس کی برکت یہ ہوئی کہ مجھے گھر والوں نے واپس بلوا لیا. میں قادری سلسلے میں شامل ہو کر امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل ہو گیا. میں نے نیت کر لی کہ اب ہر قیمت پر نشے کی عادت چھڑواؤں گا. میں نے اس کے لیے بڑی کوششیں کی. تکلیف اتنی ہوتی کہ میں چیختا, بری طرح تڑپتا, گھر والے میری حالت دیکھ کر رو پڑتے. بعض لوگ مشورہ دیتے کہ ایک آدھ سگریٹ پی لیا کرو, آہستہ آہستہ چھوڑنا. میں نے کہا نہیں, ایسا کیا تو پھر یہ نحوست میں گرفتار ہو جاؤں گا. بلکہ گھر والوں کو کہتا کہ جب کبھی میری حالت آپ تڑپتی دیکھو تو مجھے چارپائی سے باندھ دیا کرو.
اس طرح کوشش کرتے 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 الحمدللہ آہستہ آہستہ مجھے نشے سے مکمل نجات حاصل ہو گئی، اور میں آج دعوت اسلامی کا ایک ادنا سا مبلغ ہوں۔ تو ان کی اس عبرت ناک داستان میں ہمارے لیے بھی کتنی عبرت ہے کہ اگر کوئی کوشش کرے تو ایک ایسا شخص کہ جس کو معاشرے نے دھتکار دیا، یہاں تک کہ ماں باپ نے، بھائی بہنوں نے، رشتہ داروں نے بھی گھروں سے نکال دیا، دعوت اسلامی نے سینے سے لگایا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ملی، مبلغ دعوت اسلامی کی انفرادی کوشش ہوئی، تو آج دیکھیں وہی ہیروئن کا عادی نوجوان آج مبلغ دعوت اسلامی بن کر سنتوں کی خدمت کر رہا ہے۔ تو آج معاشرے میں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین غور کریں، بد امنی ہے، بے سکونی ہے، بے حیائی ہے، تبصرے سب کرتے ہیں، تبصرے سب کرتے ہیں کہ بڑی بے سکونی ہے، بہت بے حیائی ہو گئی، شرابیں بہت عام ہو گئی۔ کون ہے کہ جو ان کو ان باتوں سے روکے گا؟ کون ہے جو ان کو ان عادتوں کو چھڑوانے کی کوشش کرے گا؟ یہ دعوت اسلامی ہے۔ یہ دعوت اسلامی ہے کہ جو اس معاملے میں امیر اہل سنت کی مدنی سوچ لے کر کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس مدنی مقصد کو لے کر آج مبلغین دعوت اسلامی گاؤں گاؤں، کریا کریا، شہر شہر جا جا کر، گھروں پر جا جا کر مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دے کر انہیں گناہوں کے دلدل سے نکال کر مسجدوں میں داخل کر رہے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین غور کریں اور سوچیں کہ آج ان نحوستوں کے سبب کتنے گھر بھی برباد ہو رہے ہیں۔ آپ سوچیں، اگر کسی گھر میں ایک شرابی ہوتا ہے نا، اس شرابی باپ کی وجہ سے اس کا گھر کا سکون کتنا برباد ہوتا ہے۔ یعنی جب وہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر جب وہ اپنے گھر آتا ہے، کتنی توڑ پھوڑ کا مظاہرہ ہوتا ہے، کتنے شور شرابے کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ جوان بیٹیاں ہیں، جوان بیٹے ہیں، بیوی ہے، سب کو مار دھاڑ، شور شرابہ۔ اس میں غور کریں، اے دعوت اسلامی کے مبلغین اسلامی بھائیوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، غور کریں کہ اگر کسی شرابی نوجوان کو، کسی شرابی باپ کو آپ نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کر دیا، وہ نیکی کے راستے پر آ گیا، اس نے اس ماحول سے وابستہ ہو کر شراب کی عادت کو چھوڑ دیا، اب سوچیں کہ نہ صرف اس کی بلکہ اس کے گھر والوں کی آپ کو کتنی دعائیں ملیں گی، اس کے بچے کتنے ہاتھ اٹھا اٹھا کر آپ کو دعائیں دیں گے کہ دعوت اسلامی پر اللہ کرم کرے، اس کے مبلغین کو سلامت رکھے، امیر اہل سنت کا فیضان تا قیامت جاری و ساری رہے کہ اس مدنی ماحول کی برکت سے میرے باپ نے شراب پینا چھوڑ دی۔ ذرا غور کریں اور سوچیں کتنی برکتیں ہیں۔ پھر اسی طرح بتدریج اگر ہم ماحول کو دیکھتے جائیں تو آج معاشرے میں کتنی بدکاریاں ہیں، کتنی بے حیائیاں ہیں۔ تو اے مبلغین دعوت اسلامی، اگر ہم مدنی مرکز کے دیے ہوئے جدول کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ بنا لیں، روزانہ 2 درس کی ترکیب بنائیں، چوک درس کی ترکیب بنائیں، ہفتے میں 1 دن علاقائی دورے کو اپنا معمول بنائیں، ہفتے میں 1 دن اطراف گاؤں میں جا کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں۔ جو مدنی مرکز نے ہمیں جدول دیا، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ اگر صرف مہینے میں 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرنے کی برکت سے اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اصلاح کا بھی ذریعہ میں خود بنتا ہوں گا، تو ذرا غور تو کر لیں کہ دنیا میں اگر مہینے میں صرف 3 دن دینے کی برکت سے کسی کی اصلاح ہوتی ہو، کسی کے گھر میں رزق حلال کی برکتیں آتی ہوں، تو ہمارے لیے گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غور و فکر کرنے کی عادت بنائیں اور مسلمانوں کی جو بے عملیاں ہیں اس کے بارے میں غور کرتے جائیے۔ اگر اپنے اطراف میں بھی غور کریں گے، اپنے گھر بار میں بھی غور کریں گے، تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بہت کچھ محاسبہ کرنے کا مدنی ذہن بنے گا۔ اور یہ بھی تو ذرا تصور کریں نا کہ اگر یہی غفلت کی چادر
ताने हम सोए रहे, और यकायक इसी हालत में भी तो मौत आ सकती है ना। हम ये बाज़ औक़ात इस्लामी भाई ये ज़हन बनाते हैं कि अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, अभी मेरी उम्र क्या है, अभी तो जनाब मैं तो नौजवान हूं और अभी तो इसी तरह से अपनी जिंदगी गुजारनी है, शादी करनी है, दीगर मामलात करने हैं। फिर जनाब मेरी जिंदगी जब बढ़ जाएगी, जब मैं ज्यादा उम्र का हो जाऊंगा, तो फिर मैं इस तरह की दीन की खिदमत के कामों में मसरूफ हो जाऊंगा। तो अगर हम अपने मुआशरे पर नजर करें तो क्या मौत नौजवानों को नहीं आती? क्या मरने वाले नौजवान नहीं होते? अभी चंद ही दिनों की बात है, हमारे एक मुबल्लिग इस्लामी भाई थे, अचानक रात को उनको खून की उल्टियां हुई और उनका इंतकाल हो गया। सुबह हुई तो किसी और का मैसेज आया कि एक इस्लामी भाई के नौजवान बेटे, 16 साल के नौजवान बेटे का किसी हादसे में इंतकाल हो गया। तो और अभी यहां पहुंचा हूं तो यहां पर भी किसी ने बताया कि कल ही रात में गालिबन किसी रोड पर दो ट्रेलर आपस में टकराए, बीच में दो कारें आ गईं, कार में सवार तमाम अफराद जो है वो जहां बाग हो गए। तो मौत ये ऐसा तस्वुर है कि अगर इसको पेशे नजर रखा जाए तो सारी दुनिया की जो मस्ती है ना, वो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों वो खत्म हो जाती है। और याद रखिए, ना सिर्फ हमें अपनी इस्लाह बल्कि अपने मातहत अफराद की इस्लाह की भी हमारी जिम्मेदारी है। जी हां, जो घर का सरपरस्त है उस पर लाजिम है कि वो ना सिर्फ खुद आमाले सालिहा बजा लाए बल्कि अपने बच्चों और अपने घर वालों को भी इस्लाह के मदनी फूल ये पेश करता रहे। कि अल्लाह तबारक व तआला पारा 28 सूरत तहरीम की आयत नंबर 6 में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। तर्जमा कंजुल ईमान कि ए ईमान वालो, अपनी जानों और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसके ईंधन आदमी और पत्थर हैं। इसके तहत खज़ानुल इरफान में है कि अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी इख्तियार करके, इबादतें बजा लाकर, गुनाहों से बाज रहकर, घर वालों को नेकी की हिदायत और बदी से मुमानियत करके और उन्हें इल्म व अदब सिखाकर अपनी जानों और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो याद रखिए, खाविंद अपनी बीवी का, बाप अपने बच्चों का और हर शख्स अपने मातहतों का एक तरह से हाकिम है, और हाकिम से उसके मातहतों के बारे में बरोज़े महशर बाज पुरस होगी। चुनाचे रहमत आलम, नूरे मुजस्सम, शाह बनी आदम, रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुअज्जम है, तुम सब अपने मुताल्लिकीन के सरदारो हाकिम हो, और हाकिम से बरोज़े क़ियामत उसकी रुइयत के बारे में पूछा जाएगा। गौर करें, बाप भी गौर करे, बेटा भी गौर करे, भाई भी गौर करे, बहन भी गौर करे, पड़ोसी भी गौर करे, शहर में रहने वाला भी गौर करे। कैसी मतलब हमारी बेहिसी का आलम है कि अव्वल तो नेकी कर नहीं रहे, करते हैं तो या शेख अपनी अपनी देख के तहत अपनी इस्लाह की बस फिक्र लगी रहती है। बाप है तो इस बात की इसको फिक्र है, यानी बाप रात दिन कमाई में मसरूफ है, रात दिन कोशिशें कर रहा है, माल कमा रहा है। क्यों? मेरे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। तो किसी ने खूब कहा कि हर एक को इस बात की तो फिक्र है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या बनेगा, मगर अफसोस इस बात की फिक्र नहीं कि मेरी इस औलाद का मरने के बाद क्या बनेगा। गौर करें और सोचें कि इस बारे में क्या मतलब हमारा हाल होगा अगर क़यामत के दिन आमाल नामे जब खोले जाएंगे, बाप से पूछा जाएगा
اولاد کے لیے کیا کیا. اور روایت بڑی مشہور روایت ہے جو اکثر امیر اہل سنت بھی بیان فرماتے ہیں کہ مرد لایا جائے گا، اس کے اعمال نامے کھولے جائیں گے، پہاڑوں برابر نیکیاں ہوں گی. بیوی آئے گی، یا رب اس سے مجھے میرے بارے میں باز پوچھ کر کہ دنیا میں میرا شوہر تھا، مجھے حرام کھلاتا تھا، مجھے پتا نہیں تھا. اس کو مارا جائے گا، اس کی نیکیاں بیوی لے جائے گی، اولاد لے جائے گی، یہاں تک کہ اس کے سر گناہ لادے جائیں گے. اور فرشتہ یہ بات کہتے ہوئے کہ یہ شخص وہ بدنصیب ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے سبب جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کریں اور سوچیں اور اپنا ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ نہ صرف نیکیاں کریں گے بلکہ نیکیاں پھیلائیں گے بھی. نہ صرف گناہوں سے بچیں گے بلکہ دوسروں کو بھی گناہوں سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں گے. اس کے لیے آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کتنا پیارا مدنی ماحول ہے. اور امیر اہل سنت جو ہمیں مدنی مقصد عطا فرما رہے ہیں کہ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اتنا پرعزم اپنے اس مقصد کا اظہار کریں کہ جو مدنی چینل پر بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں وہ بھی اس قافلے میں شامل ہو جائیں. کہ امیر اہل سنت کی جو پکار ہے، جو یہ صدا ہے، یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ہے. اور اکثر فرماتے ہیں کہ آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاؤ. آپ اگر اکیلے ہیں اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیے، دعوت اسلامی آپ کے ساتھ ہے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں دعوت اسلامی آپ کے ساتھ ہے، آئیے. آپ اکیلے نہیں ہیں، دعوت اسلامی آپ کے ساتھ ہے. انشاءاللہ اس قافلے میں شامل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ نہ صرف آپ کی ذات میں بھی سنتوں کی خوشبوئیں آئیں گی، نہیں بلکہ اس کے ساتھ آپ کے گھر میں بھی اس کی خوشبوئیں ہوں گی. بلکہ اس سنتوں کی خوشبوؤں سے آپ کا محلہ بھی خوشبودار ہو جائے گا. نہ صرف آپ کا محلہ ہوگا بلکہ آپ کے شہر سے بھی اس کی خوشبوئیں جاری ہو جائیں گی. اور انشاءاللہ دنیا بھر میں اس سنتوں کے پیغام کو عام کر لیں گے. تو ہمت کیجیے، آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر اس مدنی مقصد میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. کہ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اس کے لیے امیر اہل سنت جو مدنی پھول عطا فرماتے ہیں کہ اگر دین کا کام کرنا ہے 2 مدنی پھول یہ اپنی زندگی میں نافذ کر لیجئے. وقت دیجئے اور نرمی اختیار کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تا دم حیات دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی